بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وفاقی کابینہ کی ایک اہم گجٹ جو ہے، ایک اہم چیز وہ غائب ہو گئی، اور جس کا تعلق ظاہر ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جس کا تعلق سیکیورٹی سے بھی ہے۔ اور چونکہ یہ جو گجٹ ہے، یہ جو ڈیوائس ہے، وہ تمام منسٹرز کو دی جاتی ہے، اور اس ڈیوائس کے ذریعے ان کے پاس بڑی کلاسیکل انفارمیشن آتی ہے، جو کیبنٹ میں بیسیکلی جو سمریز آتی ہیں، جو رپورٹس ہوتی ہیں، جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیبنٹ کے ممبرز کو سے جو شیئر کی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اس ڈیوائس میں ڈالی جاتی ہیں۔ اور یہ ڈیوائس جو ہے یہ تقریباً ہر منسٹر کو دی جاتی ہے، تو وہ غائب ہو گئی، اور یہ اب ایک حکومت کے لیے کافی پریشانی کا باعث ہے، بیکاز یہ جو سمجھا جا رہا تھا کہ جس کیبنٹ ممبر کے پاس ہیں اور جو اب کیبنٹ میں نہیں ہیں، ان سے چونکہ ٹائملی ریٹریو نہیں کی گئی، واپس نہیں لی گئی، تو ابھی وہ غائب ہو گئی، اور کچھ پتہ نہیں چل رہا اتھارٹیز کو کہ وہ کہاں پہ ہے۔ تو بیسیکلی میں تھوڑا سا ڈیٹیل جو اس کی آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس سال 2021 جو ہے، اس میں مئی میں پرائم منسٹر عمران خان کی جو وی این ہے آئی ٹی کی، اس کے تحت پیپر لیس انوائرمنٹ انہوں نے انٹروڈیوس کی کہ جی اب کابینہ کی جو میٹنگ ہوگی اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مطلب ہے کہ سمری پیپر فارم میں نہیں آئے گی، فائلیں نہیں آئیں گی، اور یہ کہ جی آپ اس ڈیسیژن کے لحاظ سے ہر کیبنٹ ممبر کو ایک ٹیبلٹس دیے گئے، جو منی کمپیوٹر ایک ہوتا، ہم جنرلی تو ہم دیکھیں گے کمپیوٹر ظاہر ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے، لیپ ٹاپ بھی ہم نے دیکھا ہے، تو ایک ٹیبلٹ ڈیوائس ہے جو چھوٹی ہوتی ہے، تھوڑی سی میرا موبائل سے شاید تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، اس سے بڑی ہوتی ہے، یہ تمام ممبرز کو دی گئی، اور اس کو اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا اسی مقصد کے لیے۔ اور وہ ہر ایک جتنے بھی وزراء تھے، جتنے بھی اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، جتنے بھی ایڈوائزر ہیں، ان سب کو الگ الگ ایلوکیٹ کی گئی، ہر ایک کے الگ پاسورڈز ہیں کہ جی اس کو ظاہر ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس ڈیوائس کو کھولنا ہے، اور پھر کیبنٹ ڈوین اور جو کنسرن دوسرے جو ادارے ہیں گورنمنٹ کے، انہوں نے اس جو ڈیوائس ہے اس میں ساری انفارمیشن جو ہے، جو سمریز ہیں، جو جتنے بھی یہ جو کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری فیڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو کام سٹارٹ ہوا، تو اس وقت یہ ہوا کہ مئی میں آپ کو یاد ہوگا کہ 17 مئی کی، میرا 15 یا 17 مئی تھرڈ ویک میں، پاسبلی سیکنڈ اور تھرڈ ویک میں، زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ریزگنیشن دے دیا تھا، اور اس وقت اسی مہینے میں یہ والی پالیسی انٹروڈیوس ہوئی تھی، اور یہ جو ٹیبلٹ ڈیوائس ہے یہ تمام ممبرز کو دی گئی، جتنے بھی کیبنٹ کے ممبرز تھے۔ اچھا، اب اس میں یہ پرابلم ہوا کہ چونکہ اسی وقت وہ زلفی بخاری صاحب ظاہر ہے وہ چونکہ ڈپارٹ کر گئے، وہ کیبنٹ سے نکل گئے، لیکن کاغذوں میں منسٹری آف وہ ظاہر ہے ہیومن ریسورس اینڈ اوورسیز پاکستانیز میں چونکہ اسپیشل اسسٹنٹ تھے پرائم منسٹر کے، ان کے لیے ایلوکیٹ کی گئی، ان کے اسٹاف کو دے دی گئی، اور کاغذوں میں اس طرح کا امپریشن آ گیا، بلکہ کاغذ اگر آپ دیکھیں یا اس طرح کے جی وہ زلفی بخاری صاحب کو دے دی گئی۔ اچھا، اب زلفی بخاری صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میرے بعد یہ چیز انٹروڈیوس ہوئی، میرے پاس تو وہ ٹیبلٹ ہے ہی نہیں، اور اسی لحاظ سے جو ہے میری پھر ڈفرینٹ اتھارٹیز سے بات ہوئی، میری جب وہ چیک کیا تو بیسیکلی پرابلم، حالانکہ یہ میں نے جیسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ مئی کا واقعہ ہے، اور یہ اسی وقت بیسیکلی چیک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پہلی جو سب سے بڑا سیریس لیپس ہوا کہ اس وقت جو آیا یہ کابینہ ڈویژن کا مسئلہ تھا، یا یہ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور پھر منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انڈر نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا بیسیکلی وہ ان ٹیبلٹس کو مینیج کرتا ہے، اور ان کی یہ جو فیڈ کرنا ہوتا ہے، پھر پاسورڈز دینے کا مسئلہ، اور پھر کس طریقے سے اس کو، تاکہ اس میں یہ جو سیکیورٹی چیکس ایسے رکھے جائیں کہ اس کو مس یوز نہ کیا جا سکے، اس کی انفارمیشن کسی سے شیئر نہ کی جا سکے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اس کا سارا کچھ کرتا ہے، جو نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ۔
اچھا اس وقت چونکہ جس وقت بھی کوئی وزیر کابینہ سے نکلتا ہے تو یا اس کو چھوڑ کے چلے جاتا ہے تو ان کی جتنی بھی جو سرکاری چیزیں ہوتی ہیں تو اسی وقت ان سے ریٹریو کی جاتی ہیں. جس طرح گاڑی ہے تو فرض کریں وہ بھی ریٹریو وہ بھی ان سے واپس لے لی جاتی ہے, اور بھی اس قسم کی موبائل ہے یا جو بھی اس طرح کی سہولت دی جاتی ہے. لیکن اس چیز کو زلفی بخاری صاحب تو چلے گئے لیکن ان سے نہ کسی نے پوچھا نہ یہ ٹیبلٹ ریٹریو ہوئی. اور چونکہ اس ہیومن ریسورس میں اوورسیز پاکستانیز کا کوئی دوسرا اسپیشل اسسٹنٹ آیا نہیں تو وہ چونکہ ابھی 2-3 ہفتے پہلے جو ہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ وہاں پہ جو سینیٹر صاحب ہیں, شاید ایوب آفریدی نام ہے ان کا, وہ جو ان کو جنہوں نے سینٹ کی سیٹ چھوڑی شوکت ترین صاحب کے لیے, ان کو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے اپنا اسپیشل اسسٹنٹ بنا لیا ہیومن ریسورس کا. تو آفریدی صاحب کو جب بنایا اور جب وہ وہاں پہ آئے تو پھر اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ جی ان کو تو ظاہر ہے وہ ایک ٹیبلٹ ڈیوائس چاہیے. تو اس کے لیے جب بات کی گئی تو پتہ لگا کہ جی وہ پہلی والی ڈیوائس وہاں پہ اس وقت پتہ لگا کہ پہلی والی ڈیوائس کدھر ہے. تو اس کے متعلق پھر یہ ہے کہ ان کو تو خیر نئی ڈیوائس دے دی گئی, ان کو پاسورڈ بھی دے دیا گیا. اور پھر جب مجھے ایکچولی یہ کوئی 3-4-5 دن پہلے پتہ لگا تھا تو میں نے پھر اس کے اوپر کابینہ ڈوین کو میں نے اپروچ کیا, اور کیبنٹ ڈوین سے جب میں نے یہ بات پوچھی کہ جی کوئی اس قسم کے حالات ہیں تو ان کو اس وقت پتہ نہیں تھا. لیکن اس کے بعد پھر جب میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے پھر منسٹری آف ہیومن ریسورس کو اپروچ کیا تو وہاں پتہ لگا کہ واقعی ایسی بات ہے. اور وہ جو ٹیبلٹ جو کاغذوں کے لحاظ سے جو پیپرز کے لحاظ سے جو فائلز میں ریفلیکٹڈ ہے ہیومن ریسورس منسٹری کی کہ ایز ایف کہ وہ زلفی بخاری اور ان کے سٹاف کو ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا, تو ان سے پتہ لگا کہ وہ تو ریٹریو ہی نہیں ہو سکا اور یہ مطلب ہے کہ وہ غائب ہو گیا. اچھا زلفی بخاری صاحب سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری بھی بات ہوئی اور انہوں نے یہی بات کی کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اور یہ اس ٹیبلٹ کا جو انٹروڈکشن تھا کیبنٹ ممبرس کے لیے وہ ان کے جانے کے بعد سٹارٹ ہوا, جو کہ فیکچولی شاید بات یہ والی شاید کریکٹ ہے. لیکن کیا ان کو ہینڈ اوور ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, لیکن وہ تو خود چونکہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن کاغذ کچھ اور کہتے ہیں. تو وہاں پہ پھر جو میں نے بات کی تو اسی کے لحاظ سے میری اطلاعات یہ ہیں کہ کیبنٹ ڈوین نے بھی اپروچ کیا ان کو اور ان سے پوچھا تو انہوں نے یہی بات کی کہ جی مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے بالکل کہ یہ ٹیبلٹس شیئر کی گئیں اور مجھے بھی کوئی ایلوکیٹ کی یا دی گئی. تو ایک کنفیوژن پھر اب یہ اس وقت ہے کہ جی کیا ان کے پاس ہے یا ان کے سٹاف کے پاس تھی. اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ 1-2 دن میں یہ جو گزشتہ 1-2 دن گزرے ہیں ان میں یہ جو نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے لوگ اور دوسرے ان کو کابینہ کی طرف سے کیبنٹ ڈوین کی طرف سے کہا گیا اور وہ مسنگ ٹیبلٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں منسٹری میں, اور پھر شاید ان کا وہاں بھی چکر لگا زلفی بخاری صاحب کے گھر میں بھی تاکہ دیکھا جائے کہ یہ ٹیبلٹ کہاں غائب ہو گیا. اچھا اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیبنٹ ڈوین کی میری اطلاعات کے مطابق کیبنٹ ڈوین کے ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہیں, انہوں نے ہیومن ریسورس منسٹری کو بھی اپروچ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ جو ٹیبلٹ ہے وہ نہیں ملتی تو FIA کو یہ کیس ریفر ہوگا, بیکاز سیریسنس یہ ہے کہ وہ ٹیبلٹ اگر مس یوز ہو جائے, اس ٹیبلٹ کا مطلب ہے کہ جتنی بھی جو سمریز کی انفارمیشن ہے یا جو ریکارڈ ہے, جو فائلز ہیں, جو سیکرٹ انفارمیشن آپ کو پتہ ہے کلاسیفائڈ انفارمیشن بہت سی کیبنٹ سے شیئر ہوتی ہے, اگر وہ انفارمیشن کسی ایسے فرد کے پاس جا رہی ہو جو کہ کیبنٹ کا ممبر نہ ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہو سکتا زلفی بخاری ہوں یا کوئی بھی ہو سکتا ہے, ان کے پاس گئے وہ چونکہ کہتے ہیں ٹیبلٹ ہی ان کے پاس نہیں تھی, سو اگر کسی اور کے پاس ان کے جو سٹاف کے پاس اگر وہ تھی وہاں سے کسی اور کے پاس چلی گئی تو پھر اس سے کیا ہوگا. تو یہ کیا جو نیشنل جو ہمارے اسٹیٹ سیکرٹ لا ہیں, ہمارے رولز آف بزنس ہیں, کیا اس کی وائلیشن نہیں ہے. اور یہ چونکہ سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے تو اس کی سینسٹیوٹی کتنی سیریس ہو سکتی ہے, اس کی امپلیکیشن کتنی سیریس ہو سکتی ہیں, اس کے اوپر ایکچولی ظاہر ہے کویسچنز بہت سے ریز ہوتے ہیں. لیکن میں نے جب کیبنٹ ڈوین کے اسپوکس مین سے پوچھا تو وہ اسے مجھے بتا رہے تھے کہ جی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے اس کے اوپر کافی سیکیورٹی چیکس ہیں اس ٹیبلٹ میں. ایک تو یہ کہ جی جو بھی انفارمیشن, جو فائلز, جو ڈیسیژنز, جو سمریز, جو بھی ریکارڈ وہاں پہ ہم مختلف ان کو فیڈ کرتے ہیں ان ٹیبلٹس میں, تو وہ 24 گھنٹے کے بعد وہ اریز ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے, ہم اس کو ختم
ختم کر دیا جاتا ہے ایک ایز پر دا پالیسی. اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ ٹیبلٹ اس قسم کی ڈیزائنڈ ہے کہ اس سے نہ تو کسی کو کچھ ای میل ہو سکتا ہے، نہ اس کو کسی بھی طریقے سے اس کے ذریعے آپ کسی کو شیئر کریں کسی اور کو، مطلب کسی کے موبائل کے اوپر یا کسی کو کمپیوٹر کے ذریعے کسی کو بھی. سو اس سے کوئی چیز کسی دوسری مشین میں شیئر نہیں ہو سکتی، کسی دوسرے ڈیوائس میں شیئر نہیں ہو سکتی. موبائل جیسے ہم موبائل کے ذریعے واٹس ایپ میں یا ای میل کے ذریعے شیئر کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیز نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے ایک اور بات کی، میں نے کہا جی کہ بہت سی دیکھیں سیکرٹ انفارمیشن ہے، آپ اس کی تصویر بھی کھینچ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں تصویر کھینچ سکتے ہیں، ظاہر ہے اس جس طرح آپ کے موبائل کی اسکرین ہوتی ہے تو اس کے اوپر کوئی چیز آ رہی ہو تو آپ تصویر کھینچ لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہر جس منسٹر کو یا ایڈوائزر کو یا اسپیشل اسسٹنٹ کو دیا جاتا ہے تو اس کا واٹر مارک وہاں پہ آ جاتا ہے، اور مطلب ہے کہ اس کے نام لکھا ہوا آ جاتا ہے اس ڈاکومنٹ کے اوپر. تو اگر یہ چیزیں ہیں، لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ جو واٹر مارک آ بھی جائے، فرض کریں کسی کے بھی نام کا جو یہ انفارمیشن فرض کریں کہ کسی کے پاس وہ پاسورڈ ہے، اور پاسورڈ کے سلسلے میں مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم پاسورڈ بھی ریگولرلی چینج کرتے رہتے ہیں. ہر ایک جو وزیر ہوتا ہے، مشیر ہوتا ہے، ان کو ہم نیا پاسورڈ ہر کچھ عرصے کے بعد اس کا پاسورڈ بدلتا رہتا ہے اور ان کو نیا پاسورڈ دیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جی احتیاطی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تدابیر ڈیفینیٹلی مطلب ہے کہ اس میں ہم نے شامل کی، اس کے سیکیورٹی چیکس رکھے انشور کرنے کے لیے کہ مس یوز نہ ہو. لیکن دا ویری فیکٹ کہ ایک ایسی چیز جو کہ ظاہر ہے ہائی سیکیورٹی ڈیوائس ہے، وہ اگر غائب ہو گئی اور حکومت کو پتہ ہی نہیں تو ظاہر ہے مس یوز بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بہت بڑا معمہ بن گیا حکومت کے لیے، کیبنٹ کے لیے. اور میری اطلاعات کے مطابق کیبنٹ وی این کے لیے، انفارمیشن منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے، نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور منسٹری آف ہیومن ریسورس کے لیے. لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی پرائم منسٹر کو اس چیز کا نہیں پتہ، اور ظاہر ہے جس وقت یہ چیز سامنے آئے گی تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کوئی انکوائری بیٹھتی ہے. لیکن جو میری بات ہوئی کچھ اہم جو سرکاری لوگ ہیں جو ان ایشوز کو سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر انکوائری لازم ہے کہ کہیں ایک تو یہ کہ وہ ٹیبلٹ گئی کہاں پہ، ٹیبلٹ ڈیوائس، اور پھر یہ کہ کہیں یہ مس یوز تو نہیں ہوئی. تو یہ میں نے سوچا کہ آپ سے یہ ڈیٹیلز شیئر کر لوں. جی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.